تیزی سے قریب ہوتے وہ سامنے کھڑے شخص کے فولادی بازو کو جکڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے بے انتہا قریب اپنا چہرہ لے جاتے وہ آز بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے نا؟ بولو، کہہ دو کہ تم مذاق کر رہے ہو، ستا رہے ہو نا مجھے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، جھوٹ بول رہے ہو نا؟ تم نے تو کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہے، بے انتہا محبت۔ لرزیدہ آواز میں وہ سامنے کھڑے ہرجائی سے گویا ہوئی، جس کے الفاظ اس کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ نہیں، جھوٹ تھا وہ سب، سراب تھا۔ تم محض بدلہ تھی میرے نزدیک، محبت نہیں۔ انتہائی صفاکی سے وہ اس کی روح کے پڑکشے اڑا رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ اپنے وجود پر طاری لرزش کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زندگی سے پور آنکھوں میں اس وقت آنسوؤں کا سمندر موجزن تھا اور چہرے پر تکلیف کے آثار۔ تم محبت نہیں کرتے مجھ سے؟ بھرائی آواز میں آنکھوں میں ایک آس لیے پوچھا۔ نہیں کرتا، دو لفظی جواب صفاکی سے پور لہجہ۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑائی، بھیگی نگاہوں نے اطراف میں کھڑے وجودوں کو دیکھا۔ ان سب کی خود پر ٹکی نگاہیں اسے خود کا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ میرا کیا قصور ہے؟ لرزتے ہچکیاں بڑھتے وجود اور سگوار حسن لیے وہ وہاں موجود ہر فرد سے گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ بے مہر تو فقط سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم مجتبیٰ حسن کی بیٹی ہو۔ ادا جان صوفے سے اٹھتے اس کے حسین چہرے پہ نظریں جمائے، سرد لہجے میں گویا ہوئے۔ اس لڑکی کا چہرہ شناسا سا تھا، یہ چہرہ انہیں جس کی یاد دلا رہا تھا۔ اس وجود کو یاد کرتے ان کا اشتعال بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کیا کیا تھا میرے بابا نے ایسا کہ آپ نے صورت ان سے بدلہ لیا؟ مجھ سے جھوٹی محبت جیسا گھناؤنا کھیل کھیلا، مجھے ورغلا کر مجھ سے میرے باپ کے گھر کی دہلیز پار کروائی۔ ادا جان کی بات پر سسکتے ہوئے وہ شخص کی جانب بڑھتے اس کا کالر جکڑے بھرائی آواز میں سوال گو ہوئی۔ علمیر خان نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتے، اپنے کالر پر ٹھہرے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے اپنا جبڑا سختی سے بھینچا۔ ایمان نے ہچکی بھرتے اسے دیکھا۔ علمیر، کچھ تو بولو، تم تو کہتے تھے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اسی محبت کی خاطر میں نے اپنے باپ کی دہلیز پار کی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو۔ میں نہیں جانتی کون سا بدلہ، کون سی رسوائی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ کرتے ہو محبت، ورنہ تم مجھ سے نکاح کیوں کرتے؟ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اس کا مطلب تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی اس سچ پر جو اس کی روح کو زخمی کر گیا تھا۔ نہیں کرتا میں تم سے محبت، نہ ہی میرا تم سے کوئی تعلق ہے، نہیں مانتا میں اس نکاح کو۔ یہ نکاح میرے نزدیک دو کوڑی کی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے محض بدلہ لیا تھا تم سے، ادر جان کی دی قسم پوری کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، نہ محبت کا، نہ نفرت کا، نہ ہی اس نکاح کا۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ گھرایا۔ ایمان روتے ہوئے زمین پر گری تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا جان، اس شخص کو برباد کر کے سارے زمانے کے سامنے رسوا کرتے۔ آپ کی رسوائی اور بدنامی کا بدلہ لیا ہے۔ میرا اس لڑکی سے اب کوئی رشتہ نہیں، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ اپنے پیروں میں گری اس نازک جان لڑکی کو نظر انداز کیے وہ ادا جان سے مخاطب ہوتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ادا جان نے ہاتھ میں تھامی لاٹھی پر زور دیتے ایمان کی جانب دیکھا، جس کی رونے کی آواز بلند ہوتی چلی جا رہی تھی۔ خاموش حویلی اس کی سسکیوں ہچکیوں سے گونج رہی تھی۔ فریحہ بیگم، لے جائیں اس لڑکی کو، اسے حویلی کے طور طریقے سکھائیں۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ نہ تو اس گھر کی بہو ہے، نہ ہی اس گھر کی نواسی۔ اس سے محض سب کا ایک ہی رشتہ ہے، وہ ہے نفرت کا، مجتبیٰ حسن کی بیٹی کا۔ یہ اس حویلی میں ایک ملازمہ کے طور پر رہے گی۔ ادا جان کی باروب سخت آواز حویلی کے وسیع لاؤنج میں گونجی۔ فریحہ بیگم نے آنسوؤں بھری زخمی نگاہوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جو آج بھی ظالم تھے، اپنے فیصلے کے اٹل، جس سے محبت کی اس سے محبت مرتے دم تک نبھانے والے، اور جس سے نفرت کی اس کی نفرت کا آخری سانس تک پرچار کرنے والے۔ فریحہ بیگم کی ہمراہ کھڑی کریم خان کی بیوی شمائلہ بیگم اور کامل صاحب کی بڑی بیٹی مریم بھی نم نگاہوں سے ایمان کے زمین بوس ہوتے لرزتے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ کریم خان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ کامل صاحب کی زوجہ علمیر کی پیدائش کے فوری بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ فریحہ بیگم نے آگے بڑھتے اس کے نڈھال وجود کو سیدھا کیا۔
ایمان نے اپنی متورم آنکھیں اٹھائے ان کی جانب دیکھا۔ اپنی ماں کی شبیہ اسے فریحہ بیگم میں نظر آئی۔ اٹھو نانی کی جان، ہمت کرو، فریحہ بیگم بھرائی آواز میں کہتے اس کے وجود کو اٹھاتے اپنے بازو کے حلقے میں لیے مریم کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ مریم اور شمائلہ بیگم بھی ان کی تقلید میں آگے بڑھیں۔ بس کرو ایمان، مت ہلکان کرو خود کو۔ فریحہ بیگم کب سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، آخرکار بول پڑی۔ اس نے ایسا کیوں کیا نانی؟ میری تو کوئی خطا نہیں تھی، پھر مجھے کیوں ناکردہ گناہ کی سزا ملی؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے ان سے سوال گو ہوئی۔ شمائلہ بیگم اور مریم خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں میری بچی، ہم سب جانتے ہیں کہ تمہیں ایک ناکردہ گناہ کی سزا ملی، اس گناہ کی سزا جو تمہاری ماں نے کیا۔ فریحہ بیگم اسے اپنے سینے میں بھیجے بھرائی آواز میں بولی، میں تو یہ تک نہیں جانتی کہ کیا گناہ کیا ہے میری ماں نے۔ باہر وہ سب کس بدنامی کس رسوائی کی بات کر رہے تھے۔ ایمان ان کے سینے سے لگی گویا ہوئی۔ فریحہ بیگم نے اسے مزید خود میں بھیجے، اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ اس کے وجود سے ان کی بیٹی کی مہک اٹھ رہی تھی۔ برسوں بعد ان کی تڑپتی گود کو جیسے سکون ملا تھا، یوں لگا تھا کہ ان کی بیٹی ان کے پاس ہے۔ تمہاری ماں نے اپنے باپ کی محبت کو نظر انداز کرتے اس کی عزت پر داغ لگایا تھا ایمان، ان کی دی آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے انہیں رسوا کیا تھا، اور اس رسوائی کے سبب جہانگیر کے دل میں اس کے لیے اور تمہارے باپ کے لیے نفرت پروان چڑھ گئی۔ بدلہ لینے کا احساس ان پر اس قدر غالب آیا کہ وہ اپنی ہی نواسی کو برباد کر گئے۔ ایمان نے ان کے کہنے پہ متجسس نظروں سے انہیں دیکھا۔ فریحہ بیگم اس کی آنکھیں چومتے اسے تمام سچائی سے آگاہ کرتی چلی گئیں۔ بابا پلیز لالا کو بولے نہ مان جائے، ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے بچوں کی طرح منمنائی۔ نہیں بابا، ضرورت نہیں اس کی سفارش کرنے کی، میں اسے کسی صورت شہر نہیں بھیجوں گا۔ کامل صاحب چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھتے مصنوعی سختی سے گویا ہوئے۔ جہانگیر صاحب نے مسکراہٹ لب میں دباتے بریرہ کی جانب دیکھا، جو روحان سی ہوتی کامل صاحب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لالا پلیز نہ، 20 سالہ بریرہ نم آواز میں گویا ہوئی۔ کامل جانے دو اسے۔ جہانگیر صاحب کہاں برداشت کر سکتے تھے بریرہ کا رونا، فوراً سے گویا ہوئے۔ کامل صاحب نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ بریرہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ بابا یہ نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی، اس کے بغیر گھر کا کوئی فرد نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک دن کہیں چلی جائے، آپ کو بخار آن گھیرتا ہے، میں تو پھر بھی راضی ہو جاؤں۔ مورے اور کریم کا کیا؟ وہ دونوں تو ایک پل اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کامل صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کا حوالہ دیا۔ لالا میں تھوڑی نہ ساری زندگی کے لیے وہاں جا رہی ہوں، بس وہاں پڑھنا ہی تو ہے، اور ہر مہینے حویلی آیا بھی کروں گی میں۔ پلیز مان جائیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے لالا، میرا خواب مت ٹوٹنے دیں۔ بابا منائے نہ لالا کو۔ وہ بھرائی آواز میں سنہری آنکھوں میں آنسو شبنم کی بوندوں کی مانند لیے گویا ہوئی۔ جانتی تھی اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو حویلی کے ہر فرد کی کمزوری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا مت اب، میں کرواتا ہوں داخلہ تمہارا۔ کامل صاحب فوراً سے مانتے ہوئے اسے رونے سے روک گئے۔ بریرہ نے پرمسرت ہوتے چیختے ہوئے جہانگیر صاحب کو گلے لگایا۔ کامل صاحب نے اسے خفگی سے گھورا۔ بریرہ فوراً سے مسکراتے ان کے پاس آتی، ان کے سینے سے لگتے ان کا گال چوم گئی۔ اب کریم کو اور موری کو منانا آپ کا کام ہے لالا، میں چلی سب کو بتانے کہ میں شہر جا رہی ہوں پڑھنے کے لیے۔ کامل صاحب کے کان میں سرگوشی کرتے وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اس کی پھرتی دیکھتے جہانگیر صاحب مسکرا گئے، جبکہ کامل صاحب نفی میں سر ہلاتے چائے کا کپ لبوں سے لگا گئے۔ بریرہ خان حویلی کی اکلوتی بیٹی، حویلی کے ہر فرد کی جان اس میں بستی تھی، پھر وہ جہانگیر صاحب اس کے بابا ہو یا فریحہ بیگم اس کی مورے۔ بڑے بھائی کامل خان سے وہ اپنا ہر کہا منوا لیتی تھی، تو چھوٹے بھائی کریم کے ساتھ مل کر چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے وہ حویلی میں رونق قائم رکھتی تھی۔ جہانگیر صاحب نے اسے ہر قسم کی آزادی دی تھی، وہ جس چیز کی خواہش کرتی وہ چیز فوراً سے اس کے ہاتھوں میں لا کر رکھ دی جاتی، جیسے ابھی اس کے شہر جا کر پڑھنے کی خواہش کو بھی مان لیا گیا تھا۔ جبکہ جہانگیر صاحب اور کامل خان جانتے تھے کہ آج تک خاندان کی کوئی لڑکی پڑھنے کے لیے دوسرے شہر نہیں گئی ہے، اور بریرہ کو شہر بھیجنے کے بعد انہیں باقی خاندان والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ یونی کے ایک سنسان گوشے میں چادر لپیٹے بیٹھی لڑکی کی دبی دبی ہچکیاں سنتے مشتبہ نے اس کی پشت کو تکتے پوچھا۔
اپنے خوب سے آتی مردانہ آواز سنتے بریرہ کی ہچکیوں پر بند بندھا وہ اپنے آنسو تیزی سے صاف کر گئی۔ مشتبہ نے بھویں اچکائے بریرہ کی پشت کو تکا، کوئی جواب نہ پاتے وہ اس کے عقب سے ہوتے روبرو آن کھڑا ہوا۔ کیا آپ بول نہیں سکتی یا بولنا نہیں چاہتی؟ مشتبہ نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے طنز کیا۔ بریرہ نے لب چباتے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے بھویں ریز کیے دیکھ رہا تھا۔ ان سنہری آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو دیکھتے مشتبہ کی تنی بھویں ڈھیلی ہوتی گئیں۔ یہ آنکھیں خود میں الگ تاثر سموئے ہوئی تھی، معصومیت، پاکیزگی، کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں۔ وہ ساکن ہوا تھا، دل دھڑکنا بھولتے ساکت ہوا۔ وہ یکٹے کسے دیکھا گیا جو بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گونگی نہیں ہوں میں، بولنا آتا ہے۔ بریرہ معصومیت سے گویا ہوئی، اس کی مدھم سریلی آواز سنتے وہ ہوش میں آیا تھا۔ یہ آنکھیں اصلی ہیں یا لینس لگایا ہوا ہے؟ مشتبہ حسن نے بے تکا سوال پوچھا۔ بریرہ نے لب بھیجے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اصلی ہیں، سنجیدگی سے جواب دیا۔ مشتبہ حسن مسکرا اٹھا۔ بریرہ اسے مسکراتے دیکھ اس پر سے نگاہیں پھر گئی۔ رو کیوں رہی تھی تم؟ مشتبہ نے اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ایسے پوچھا گویا وہ دونوں نہ جانے کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اس کے پوچھنے پر بریرہ کی آنکھیں لبالب نمکین موتیوں سے بھری۔ میرا آج پہلا دن ہے، مجھے میری کلاس نہیں مل رہی تھی، کچھ لڑکوں نے مجھے غلط راستہ بتایا۔ میں جب ان کے بتائے گئے راستے میں گئی تو وہ بند تھی۔ میں دوبارہ انہی کے پاس گئی، انہوں نے پھر مجھے غلط راستہ بتایا۔ 3 سے 4 بار یہی ہوا، پھر میں یہاں آ گئی۔ بریرہ اسے اپنا ہمدرد سمجھتے اسے تفصیل بتا گئی، جسے سننے کے بعد مشتبہ کو ان لڑکوں پر طیش آنے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ بھلا وہ اس قدر چھوٹی سی بات پر یوں تنہے تنہا بیٹھ کر رو رہی تھی؟ تم اتنی چھوٹی سی بات پر رو رہی تھی؟ مشتبہ نے حیرت سے پوچھا۔ بریرہ نے چادر سے اپنی ناک رگڑتے اسباب میں سر ہلایا۔ مشتبہ مسکرا گیا۔ آؤ چلو میرے ساتھ، بتاؤ مجھے کون تھے وہ لڑکے؟ مشتبہ نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے قدم آگے بڑھایا۔ بریرہ کو اسی جگہ کھڑے دیکھ اس نے رخ بدلتے اسے دیکھا، جو سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں مشتبہ حسن ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں تمہارا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا، بلکہ تمہیں یہاں کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو تم میری مدد لے سکتی ہو۔ میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ مشتبہ نے اپنے بال ہاتھ کی انگلیوں سے درست کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ بریرہ کچھ پل خاموشی سے اس کے وجیح چہرے کی جانب دیکھتی رہی۔ سیاہ پرکشش نگاہیں، کھڑی مغرور ناک، ہلکی ہلکی مونچھوں تلے انابی لب اور داڑھی سے سجا چہرہ۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑکتے اس شخص پہ بھروسہ کرنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ مشتبہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بریرہ نفی میں سر ہلاتے اس کے ہم قدم ہوئی۔ میرا نام بریرہ ہے۔ اس کے ہم قدم چلتے بریرہ نے اپنا تعارف کروایا۔ مشتبہ اس کا نام زیر لب دہراتے مسکرا گیا۔ ان لڑکوں کے پاس آتے مشتبہ نے انہیں خوب سناتے اپنا غصہ اتارا، جبکہ بریرہ خاموش کھڑی محض اسے دیکھ رہی تھی۔ مشتبہ یونی کا سب سے ہونہار طالب علم تھا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یونی کی ہر ایکٹیویٹی میں وہ بھرپور حصہ لیا کرتا تھا۔ یوں کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنی وجاہت اور ذہانت کے سبب یونی کا پاپولر لڑکا تھا۔ یونی کے دن رفتہ رفتہ گزرتے گئے، مشتبہ اور بریرہ میں نزدیکیاں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ شناسائی سے دوستی، دوستی سے محبت تک کا سفر محض کچھ ہی ہفتوں میں طے ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت کا تعلق مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ امتحان تو تب شروع ہوا جب جہانگیر صاحب سے بریرہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ بابا، میں مشتبہ کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بریرہ نے کانپتے لہجے میں دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ پر ہم ایسا نہیں چاہتے بریرہ، تمہارا رشتہ ہم اپنے مامازاد بھائی کے بیٹے سے طے کر چکے ہیں۔ تمہاری شادی وہیں ہوگی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ تم ہماری دی آزادی کا غلط فائدہ اٹھاؤ گی۔ ہم نے تمہیں پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا، یاریاں نبھانے نہیں۔ جہانگیر صاحب کا لہجہ پہلی بار اس کے لیے سخت ہوا تھا۔ کریم خاموش کھڑا اپنی بہن کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ کامل صاحب بھی سرخ چہرہ، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے ایک طرف کھڑے تھے۔ بابا، میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، بریرہ روتے ہوئے بولی۔ بریرہ، اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ میں بمشکل خود پر ضبط کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری باغی پن میری غیرت کو للکار رہا ہے۔ جہانگیر صاحب طیش میں آتے غرا اٹھے۔ بریرہ ان کی غراہٹ سنتے خوف سے اچھلی۔ لالا پلیز، بابا کو منائے نا۔ بریرہ نے کامل صاحب کی جانب دیکھا۔
مت کہو لالا مجھے، نہیں ہوں میں تمہارا لالا۔ میں ایسی لڑکی کا لالا ہو ہی نہیں سکتا جو کسی غیر مرد کے خاطر اپنے باپ اور بھائی کے سامنے زبان درازی کر رہی ہے۔ تمہیں ہر وہ آزادی دی، ہر وہ آسائش دی جس خاندان کی عورتوں کو نہیں دی جاتی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہماری دی گئی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا۔ کامل صاحب کا لہجہ نرمی سے عاری تھا۔ بریرہ روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا تھا؟ محض اپنی پسند کا اظہار کیا تھا۔ کل سے تم کالج نہیں جاؤ گی۔ بابا بلائیں عاصم کو، اس کا نکاح کل ہی ہوگا اس سے۔ کامل صاحب کے حکم پر بریرہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مت کرے لالا ایسا، یہ ظلم مت کرے مجھ پر، میں مر جاؤں گی مجتبیٰ کے بنا۔ بریرہ روتے ہوئے ان سے فریاد کرتے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی 20 سالہ زندگی میں پہلی بار اس پر جان چھڑکنے والے بھائیوں نے اس کے آنسو صاف نہیں کیے تھے۔ اس کے بابا جان نے اس کی ضد کو پورا نہیں کیا تھا۔ اسے روتا چھوڑتے وہ تینوں لاتعلق بنے کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ میں یہ نہیں کر سکتی مجتبیٰ، میں اپنے بابا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بریرہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے ذریعے آئے مجتبیٰ کو دیکھتے روتے ہوئے بولی، پلیز بریرہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا۔ ہم دونوں بعد میں منا لیں گے تمہارے بابا کو، پلیز ابھی چلو میرے ساتھ۔ نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، نہ تم میرے بغیر۔ پلیز خود پر اور مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ مجتبیٰ نے بھرائی آواز میں اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بریرہ نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس شخص کے بنا رہ بھی نہیں سکتی تھی، اور اپنے بابا کو یوں بھری محفل میں رسوا کرنے کی ہمت بھی خود میں جتا نہیں پا رہی تھی۔ بابا مان جائیں گے؟ بریرہ نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے پوچھا۔ ہم منا لیں گے، مجتبیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا، اور اسے لیے کھڑکی کے راستے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ہاتھ میں تھامے کاغذ کو دیکھتے صوفے پہ ڈھہ سے گئے تھے۔ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ دلہا، قاضی سب دلہن کا انتظار کر رہے تھے، لیکن دلہن کاغذ پہ ایک تحریر اپنے باپ کے لیے لکھتے حویلی سے فرار ہو چکی تھی، اپنے آشنا کے ہمراہ۔ خاندان والے بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ سب کی زبان پر یہی طنز تھا کہ بیٹی کو اتنی آزادی دو گے تو یہی انجام ہوگا۔ جہانگیر صاحب، کامل صاحب، کریم سب مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہوتے رسوائی کا سامنا کر رہے تھے۔ لوگوں کی کاٹدار باتیں انہیں کھا رہی تھی۔ جان سے پیاری بیٹی کے لیے نفرت کا طوفان سا سینے میں اٹھا تھا۔ یہ نفرت انہیں بریرہ سے زیادہ مجتبیٰ حسن سے محسوس ہوئی تھی۔ فریہ بیگم صدمہ نہ برداشت کرتے ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی۔ حویلی کے خوشیوں بھرے ماحول کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ جہانگیر صاحب جینا مرنا سب ختم کر چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بریرہ ان کے سامنے کبھی آئی بھی تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار کر قبر میں دفنا دیں گے، جبکہ اپنی بدنامی اور رسوائی کے بعد مجتبیٰ حسن سے بدلے کی آگ ان کے سینے میں جل اٹھی تھی۔ وقت برق رفتاری سے گزرتا گیا۔ المیر کو ایک یونی میں پروفیسر کی جاب آفر ہوئی، جہاں جاتے ہی اس کا ٹکراؤ ایمان سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ المیر اس کے بارے میں سب جان گیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ ادا جان کو اس کی بابت پتہ چلے۔ اسی غرض سے وہ اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایمان کی محبت کا عادی ہو گیا تھا۔ المیر کی حفاظت کے لیے تعینات گارڈ سے ادا جان کو ایمان کے بارے میں معلوم ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے براہ راست المیر سے پوچھا تھا، جسے مجبوراً ایمان کے بارے میں انہیں بتانا پڑا تھا۔ تب ادا جان نے اسے اپنے سر کی قسم دیتے یہ کھیل کھیلنے کو کہا تھا، جبکہ اندر ہی اندر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا تھا۔ المیر محبت کا ناٹک کرتے کرتے ایمان سے سچی محبت کر بیٹھا تھا۔ ایمان کی منگنی کا سنتے وہ اشتعال میں پاگل ہوتے انتہائی قدم اٹھاتے اسے حویلی لے آیا تھا، جہاں اسے ادا جان کے سامنے ان کی قسم کا پاس رکھنا پڑا تھا۔ حال مما والی غلطی میں نے بھی دہرائی، وقت نے پلٹا کھایا نانو، بس فرق اتنا ہے، مما نے جس شخص کا ہاتھ تھامے اس گھر کی دہلیز پار کی، اس شخص نے مما کو اپنے گھر میں عزت اور محبت سے نوازا، جبکہ میں نے جس شخص کے ہمراہ اپنے باپ کی دہلیز پار کرتے انہیں رسوائی کے حوالے کیا، اس شخص نے مجھے دو کوڑی کا کر دیا، نکاح جیسے پاک رشتے کو پامال کر دیا۔ غیر مرئی نقطے کو تکتے وہ فریہ بیگم کی تمام باتیں سننے کے بعد گویا ہوئی۔ دروازے کے پاس کھڑے شخص نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس کے الفاظوں کو برداشت کیا۔ تم صبر کرو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ المیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے، اس کی آنکھیں صاف تمہاری محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ صبر رکھو،
فریہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دی۔ نہیں، ایمان نے ان کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں چاہیے اب اس کی محبت۔ دل سے اتر گیا ہے میرے وہ شخص جو صرف ایک بدلے کے لیے میرے دل کو کئی ٹکڑوں میں توڑ دے، مجھ سے نکاح کرتے خود کے ساتھ جوڑنے کے بعد اس رشتے سے ہی جھٹلا جائے۔ اس شخص کا پیار نہیں چاہیے، بلکہ مجھے اب کسی کا پیار، کسی کی محبت نہیں چاہیے۔ ایمان نفی میں سر ہلاتے بے تاثر لہجے میں بولی۔ باہر کھڑے شخص سے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دل بے ساختہ زوروں سے دھڑکتے خاموش ہوا۔ آپ آپ مجھے سرونٹ کوارٹر کا بتا دیں، میں وہاں جا کر پناہ لے لوں۔ بیڈ سے اٹھتے وہ خالی نگاہوں سے فریہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مت کرو میری بچی اس طرح، میں تمہارے نانا سے بات کروں گی۔ تم اس گھر کی نواسی ہو، ان کا غصہ وقتی ہے بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ فریہ بیگم نے اسے امید کا دامن تھمایا۔ نہیں نانی، مجھے اب نہ اس گھر کی نواسی بننا ہے نہ بہو، میں ملازمہ ہی ٹھیک ہوں۔ انتقام کی آگ میں جلتے مجھے یہاں بدلے کے طور پر لایا گیا ہے، ڈولی میں بٹھاتے نازوں سے نہیں۔ انتہائی تلخی سے کہتے اس نے صوفے پر بیٹھی مریم کی جانب دیکھا۔ آپ بتا دیں کہاں رہتے ہیں ملازم؟ ایمان نے مریم سے پوچھا۔ مریم نے ایک نظر فریہ بیگم کی جانب دیکھا جنہوں نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ایمان کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے باہر کی جانب بڑھی۔ دروازے کے پاس کھڑے المیر خان اس کی ضد پر صبر کے گھونٹ بھرتا تیزی سے وہاں سے ہٹتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ آنکھیں سرخ انگارہ اور تپتا بدن لیے اس نے کمرے کی دیوار پر کئی وار کیے۔ آنکھوں کے سامنے اس کا نازک لرزتا وجود لہرا رہا تھا تو سماعتوں میں اس کی آہیں فریادیں گونج رہی تھی۔ کچھ پل پہلے وہ اس کی سنگت میں کس قدر خوش تھی۔ اسے اپنے نکاح میں لیتے ہی المیر کا وجود سکون کی گہری وادی میں جیسے ڈوب سا گیا تھا، اور اب وجود کے رگ رگ میں اضطراب، بے چینی بھر گئی تھی۔ روم روم اسے سینے میں سمانے کی خاطر تڑپ اٹھا تھا۔ زخمی ہاتھ لیے فرش پہ ٹپکتے خون کو وحشت بھری نگاہوں سے دیکھتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہ سکتی ہو، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ مریم نے اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں لاتے ملائمت سے کہا۔ ایمان نے کمرے میں ایک طائرانہ نظر ڈالی جہاں ایک چارپائی، ایک قداور آئینہ اور ایک چھوٹی سی الماری موجود تھی۔ میری اصل جگہ یہی ہے، ایمان نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھائی کی کیے گئے فیصلے کے حق میں نہیں ہوں ایمان، مجھے خوشی بھی ہے کہ میری کزن حویلی میں آئی ہے، وہیں مجھے اس بات کا دکھ بھی ہے کہ کیسے ادا جان اور بھائی نے تمہیں بدلے کے طور پر استعمال کیا۔ مریم نے اس کا ہاتھ تھامتے نم آواز میں کہا، مجھ پر ترس نہیں کھائیں، جو لڑکیاں باپ کی دہلیز پار کرتی ہیں نا محبت کے خاطر، ان کی محبتیں انہیں یوں ہی رسوا کرتی ہیں۔ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ مریم کچھ نہ کہہ سکی، وہ بس خاموشی سے سنتی گئی۔ جانتی ہیں آپ، بابا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بلکہ کرتے تھے۔ جب بیٹی رسوائی ان کے دامن میں ڈال دے پھر تو جان چھڑکنے والا باپ بھی نفرت کرنے لگے گا نا، جیسے آپ کے ابا جان کرتے ہیں میری مما سے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں درد کی آمیزش شامل تھی جو مریم بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں بس مما کو روتے دیکھا تھا، ہر نماز کے آخر میں ہچکیوں سے روتے ہوئے۔ وہ معافی مانگتی تھی اپنی خطا کی، اور میں سوچتی تھی کہ آخر کون سی خطا کر دی ہے انہوں نے کہ وہ سالوں سال اس غلطی کی معافی مانگتی رہی ہیں۔ آج پتہ چلا ان کی غلطی کیا تھی۔ انہوں نے محبت اور والدین میں سے محبت کو چنا تھا۔ مریم کا ہاتھ چھوڑتے وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آپ جانتی ہو آپ کا بھائی کیسے ملا تھا مجھے؟ ایمان نے بھوے ریس کیے پوچھا۔ مریم مجرموں کی طرح سر اس بات میں ہلاتے جھکا گئی، گویا ایمان کے ساتھ ہوئے ہر ظلم کی ذمہ دار وہ ہو۔ ایمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لالا نے بتایا تھا کہ وہ جس یونی میں پروفیسر کے طور پر گئے ہیں وہاں آپ ہیں، اور پھر ادا جان نے انہیں ترغیب دی تھی کہ وہ آپ سے بدلہ لیں۔ لالا پہلے نہیں مانے، ادا جان کی قسم اور وعدے کی خاطر انہوں نے آپ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کیا۔ مریم ہچکچاتے ہوئے اس سے گویا ہوئی۔ تبھی میں بولوں پروفیسر صاحب یکدم مہربان کیوں ہو گئے؟ تمہارے لالا کو پہلی نظر میں ہی دل دے دیا تھا اور پھر ان سے اظہار بھی کر دیا تھا، اور بدلے میں ریجیکٹ ہوتے میں ٹوٹ سی گئی تھی، پھر یکدم وہ ہٹ جائی مہربان ہوتے میری محبت کا جواب محبت سے دینے لگا، جھوٹی محبت سے۔ استہزائیہ لہجے میں کہتے وہ ہاتھوں سے تالی بجاتے داد دے گئی۔ آج میری منگنی تھی، یہ لباس دیکھ رہی ہو میری منگنی کا ہے،
ایمان نے اپنے وجود پہ پہنے گلابی اور جامنی رنگ کی خوبصورت کامدار فراک کی جانب اشارہ کیا۔ مریم نے ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم مسلتے اس کی جانب دیکھا۔ اس لباس میں وہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی متورم آنکھیں رونے سے گلابی ہو رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک، کپ کپاتے لب، کندھے پہ ڈلی لمبے بالوں کی موٹی چٹیا۔ اس کا بھائی اس نازک موم سی گڑیا کو بے دردی سے توڑ گیا تھا۔ آج منگنی تھی میری مرضی کے خلاف۔ میں نے بھی اپنے باپ کو منانا چاہا اپنی مما کی طرح، لیکن وہ نہیں مانے۔ شاید جان چکے تھے تمہارے لالا کی سچائی کے بابت، لیکن میں محبت میں اندھی لڑکی انہیں چھوڑتے بھاگ آئی، اس شخص پر بھروسہ کرتے جس نے مجھے مستقبل کے سنہرے سپنے دکھائے، اور اب اس زندان میں لا پھینکا۔ ایمان تنزیہ ہنسی۔ میں صبح وقت پر اٹھ جاؤں گی اور پھر کام بھی سنبھال لوں گی، اب سو جانا چاہیے۔ مریم سے نظریں چرائے کہتے وہ چارپائی پہ کروٹ کے بل لیٹتے اس کی جانب پشت کر گئی۔ مریم نے لب چباتے اس کی پشت کو ترہم بھری نظروں سے دیکھا اور قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کرتے وہ پلٹی، جب اس کی نظر سیاہ شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس بھیگے بالی المیر پر آن ٹھہری، جو اسی وقت یہاں آیا تھا۔ کیا سو گئی ہے وہ؟ المیر نے بہن کو سرخ لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے پوچھا۔ مر گئی ہے وہ المیر، مریم نے بھائی کو خفگی سے دیکھتے کہا۔ المیر اپنے لب سختی سے بھینچ گیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ مبارک ہو، تم نے ایک موم سی لڑکی کو بدلے کی آگ میں جلا کر مار دیا ہے۔ ابھی میں جس لڑکی کے پاس سے آ رہی ہوں نا، اس کا لہجہ ہر احساس سے آری ہے، اس کی آنکھیں ہر تاثر سے پاک ہیں، یوں جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو، کوئی جیتی جاگتی پتھر کی مورت ہے۔ مریم ایمان کو یاد کرتے اپنی آنکھوں میں نمی آنے سے روک نہ پائی۔ المیر خان سب کے کڑھے پہرے خود پہ بٹھاتے اس کی بات سن رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں اپیا، میں نے یہ سب قسم کی خاطر مجبور ہو کر کیا ہے۔ المیر نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے کہا۔ توف ہے تمہاری مردانگی پر المیر خان، پھر تو کہ قسم کے آگے مجبور ہوتے تم ایک لڑکی کے دل کے ساتھ کھیلتے اس کی زندگی برباد کر گئے۔ اب بھی وقت ہے، اسے آزاد کر دو اور جانے دو اس کے والدین کے پاس۔ مریم تضحیک آمیز لہجے میں کہتے یکدم نرمی سے گویا ہوئی۔ میں اسے کسی صورت خود سے آزاد نہیں کروں گا۔ المیر کی آواز میں سختی در آئی۔ کیوں نہیں کرو گے؟ بدلہ لینا ہے؟ اس سے اچھا بدلہ کیا ہوگا کہ تم اسے آزاد کرتے اس کے باپ کی دہلیز پر واپس چھوڑ آؤ۔ مریم نے بھی جواباً سختی سے کہا۔ میں اسے آزاد کبھی نہیں کروں گا، بیوی ہے وہ میری، میرے مرنے کے بعد ہی آزاد ہو سکتی ہے وہ مجھ سے۔ المیر غرہ آیا۔ مریم نے سینے پہ ہاتھ باندھے استہزائی انداز میں اسے دیکھا۔ بیوی؟ تھوڑی دیر پہلے لاؤنج میں آپ ہی کہہ گئے ہیں المیر خان کہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ مریم نے اسے اس کے الفاظ یاد کروائے۔ اپیا آپ جانتی ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ادر جان کی قسم کے آگے مجبور ہوتے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور کیسے میں اسے کسی اور کی ہونے دیتا۔ وہ آج کسی دوسرے شخص سے منگنی کرنے جا رہی تھی، اور میں اسے کسی دوسرے شخص کے نام کے ساتھ منسوب ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ المیر نے سرخ آنکھیں لیے اعتراف کرتے اپنی بے بسی بیان کی۔ مرد مجبور نہیں ہوتا المیر خان، اگر تم اس سے محبت کرتے تو اسے یوں رسوا نہ کرتے، اسے پانے کے لیے جائز قدم اٹھاتے۔ کسی کی قسم کے آگے مجبور نہیں ہوتے، بلکہ ادر جان کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے کہ ایمان تمہاری بیوی ہے، بدلہ نہیں۔ یہ جھوٹی محبت کا اظہار اب میرے سامنے مت کرنا۔ مریم سخت لہجے میں اسے لڑتاڑتے ہوئے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ المیر نے آنکھیں میچتے خود پہ ضبط کرتے گہرا سانس بھرا۔ دل اسے دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، اضطراب کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتے اندر داخل ہوا۔ اسے ٹھنڈ میں چارپائی پر بنا چادر کے دیکھتے المیر اپنے جبڑے سختی سے بھیج گیا۔ وہ سو رہی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی سانسیں اس خاموش کمرے میں رقص کر رہی تھی۔ المیر خان کے قدم بھاری ہوتے آگے بڑھنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹ رہا تھا۔ چارپائی کے قریب آتے اس نے کروٹ کے بل لیٹی ایمان کو دیکھا۔ وہ رو کر سوئی تھی، آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان اس کے رخساروں پہ سب تھے، جبکہ وجود بھی ہچکیاں بھر رہا تھا۔ المیر خان کی نظریں اس کمرے کے روشن دان سے اندر آتی، چاند کی چاندنی کے سبب روشن ہوتے اس کے چہرے پر سفر کر رہی تھی۔ کئی خوشگوار یادیں جو اس لڑکی کی سنگت میں اس نے بنائی تھی اسے یاد آ رہی تھی۔ ایمان کے گلے میں موجود اپنے نام کا لاکٹ دیکھتے وہ دھیما سا مسکرا گیا۔
ایمان نے اپنے چہرے پہ نظروں کی تپش محسوس کرتے، کسمساتے، کروٹ بدلتے، سیدھا ہوتے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ آج کا دن اس قدر اعصاب شکن تھا کہ آنکھیں بند کرتے ہی اسے نیند نے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ مریم کے جانے کے بعد وہ مشتبہ صاحب اور بریرہ بیگم کو یاد کرتے شدت سے روئی تھی، اور روتے روتے ہی وہ نیند کی وادی میں غرق ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کے لاپرواہ انداز کے سبب اس کے وجود کی رعنائیاں واضح ہوتی المیر خان کے ضبط کا امتحان لے گئی تھی۔ المیر نے اس کے قریب تھوڑی سی جگہ پر بیٹھتے اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ مسحور کرتے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ آئی ایم سوری المیر کی جان، کن لفظوں میں معافی مانگوں میں تم سے؟ ادر جان کی قسم کے آگے مجبور ہوتے میں نے تمہارا دل توڑ دیا، تمہیں ریزہ ریزہ بکھیر دیا۔ اس کے چہرے کے نقوش پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑے وہ بن آواز اس سے بات کر رہا تھا۔ تم سے محبت کرتا ہوں اس قدر کہ ایک لمحہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، لیکن قسم میں بنتے مجھے تم سے دوری اختیار کرنی ہی ہے۔ تمہیں تکلیف دیتے میں خود تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تمہارے آنسو تیزاب کی مانند میرے دل پر گرتے اسے جلاتے ہیں۔ تمہارے الفاظ میری روح تک کو گھائل کر گئے ہیں۔ بس مجھ سے نفرت مت کرنا، تمہاری محبت ہی تو ہے جو المیر خان کو زندہ رکھی ہوئی ہے، ورنہ دجان کو دی گئی قسم تو المیر خان کو کب کا مار دیتی۔ تم سے پیار کا ناٹک کرتے کرتے کب تم سے سچی محبت کر بیٹھا معلوم ہی نہ ہو سکا۔ دماغ کہتا ہے تم بدلا ہو، بس ایک قسم، ایک وعدہ جسے پورا کیا ہے۔ دل کہتا ہے تم محبت ہو، عشق ہو، زندگی ہو میری۔ دل کی سنوں یا دماغ کی سنوں، میں پھنس چکا ہوں، دل و دماغ کے اس جنگ میں پھنس چکا ہوں۔ آنسو کا گولا نکلتے وہ اپنی انگلیوں کی پوروں کو اس کے نقوش پہ پھیرتے اس سے دل ہی دل میں مخاطب تھا جو اس کے لمس پر بے چین ہوتے کسمسا اٹھی تھی۔ تم سے بے رخی بیگانگی برتتے میں خود 100 بار ٹوٹ جاؤں گا، تمہیں بکھیر کر میں خود کانچ کی ٹوٹی کرچیوں کی مانند بکھر جاؤں گا۔ تمہیں تکلیف دیتے میں خود اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا، جیسے آج میں مبتلا ہو گیا ہوں، تکلیف میں، اضطراب میں، اذیت میں۔ المیر خان ضبط ہوتے اس کے چہرے پہ جھکتے اپنے پیاسے لبوں کی پیاس اس کے نقوش کو چومتے بجھانے لگا۔ اس کے چہرے پہ بےتابی سے رقص کرتے سلگتے لمس اور تپش زدہ سانسوں کو محسوس کرتے ایمان نے نیند کے بوجھ تلے بھاری پلکیں کھولتے اپنے چہرے پہ جھکے المیر کو دیکھا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے اس کا روم روم سنسنا اٹھا۔ چند پل وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی، محض خاموشی سے اس کا سلگتا لمس اپنے چہرے سے اپنی گردن تک سفر کرتا محسوس کرتی رہی۔ غائب دماغی سے اپنی گردن میں چھپے اس کے منہ کو دیکھتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی آج کے تمام منظر اس کی بند آنکھوں کے پردوں پر فلم کی مانند چلنے لگے۔ منگنی سے بھاگ جانا، کورٹ میرج کر لینا، اس کے بعد اس شخص کے ساتھ حویلی آنا، اور پھر اور بات سے واقفیت حاصل کرنا کہ وہ بدلہ تھی، انتقام تھی۔ محبت کا جھوٹا جال اس کے ارد گرد بچھایا گیا تھا۔ اسے محبت کے فریب میں پھنسا کر اس کے باپ سے بدلہ لیا گیا تھا، اور بدلہ لینے والا بھی کون تھا؟ اس کے نانا۔ تیش کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی۔ دور ہٹو مجھ سے! المیر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے وہ اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ المیر جو اس کے لمس کو محسوس کرتے مدہوشی میں ڈوب چکا تھا، اس کے یوں دھکیلنے پر پیچھے کو گرا۔ ایمان اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گہرے سانس بھرتے وہ اپنی گردن پر اس کی شدتوں کے نشان لیے جو اعلیٰ مکھی بنے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کرنے آئے ہیں یہاں آپ؟ کیوں تھے میرے اس قدر نزدیک؟ کس حق سے آئے ہیں میرے قریب؟ آتش فشاں بنی وہ چیخی۔ آ سکتا ہوں میں تمہارے قریب، حق رکھتا ہوں میں تم پر، بیوی ہو میری۔ ایمان نے درستی سے اس کی بات کاٹی۔ نہیں ہوں بیوی، سب کے سامنے بول چکے ہیں کہ اس نکاح کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک، 2 کوڑی کی حیثیت رکھتا ہے رشتہ آپ کے نزدیک۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند گررائی۔ المیر خان کے لیے اس کا یہ انداز نیا تھا۔ وہ تو کومل سی لڑکی تھی جس کا لہجہ کبھی بلند نہ ہوا تھا۔ ہوں، اور برباد کرنا چاہتے ہیں نا آپ مجھے میرے گھر سے بھگا کر خود سے نکاح کرنے پر مجبور کر کے بھی آپ کا دل نہیں بھرا جو مجھ سے اپنی حوث؟ ایمان تلخی سے کہہ رہی تھی۔ جب المیر ایک ہی جسم میں اس تک آتے اس کا جبڑا اپنی آہنی شکنجے میں جکڑ گیا۔ مجبور کیا تھا؟ محبت کرتی ہو تم مجھ سے، اپنی مرضی سے میرے ساتھ بھاگی نہیں گھر سے، نکاح میں تمہاری رضامندی شامل تھی۔ فضول بکواس مت کرنا ورنہ اس بکواس کا عملی ثبوت دکھا دوں گا میں۔ المیر اس کے چہرے پہ جھکتے دھاڑا۔
ایمان نے تنزیہ مسکراتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ غلطی ہو گئی جو تم سے محبت کی، تمہارے ساتھ گھر کی دہلیز پار کی، نکاح میں رضامندی دی۔ تم سے اچھا تو وہ شخص تھا جسے میرے باپ نے میرے لیے چنا۔ میں محبت نہ سہی، وہ تو کرتا تھا مجھ سے۔ ایمان نے گہرا وار کیا تھا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ ایمان مت کرو، انجام بہت برا ہوگا۔ کسی غیر مرد کا ذکر تمہاری زبان سے ادا نہ ہو، قہر برپا کر دوں گا میں۔ المیر خان جبرے سختی سے بھینچے کر آیا۔ کیوں نہ کروں ذکر، میں کروں گی ذکر۔ وہ اچھا تھا تم سے، مجھے موقع ملا میں یہاں سے فرار ہوتے اس شخص کے پیروں پر بھی گرنے کو تیار ہو جاؤں گی کہ وہ مجھے اپنا لے۔ المیر خان، تم سے آزاد ہوتے میں اس شخص کے پاس لوٹ جاؤں گی۔ ایمان دل جلانے والی مسکان لبوں پہ سجائے المیر خان کے ضبط کا امتحان لے گئی۔ المیر خان کی گردن کی رگیں پھول اٹھی، چہرے پر تناؤ پھیلا، خون اگلتی آنکھیں مزید لہو رنگ ہوئی۔ مت کھیلو آگ سے، تم جانتی ہو مجھے برداشت نہیں، میں تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ وہ بلبلاتے ہوئے دھاڑا۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ پر کیوں؟ تمہیں تو محبت نہیں مجھ سے، تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، میں تو ملازمہ ہوں نا اس حویلی کی۔ ملازمہ تو کسی بھی غیر مرد کا نام زبان سے ادا کر سکتی ہے، اسے دل میں پناہ دے سکتی ہے، اس کی ہو سکتی ہے۔ تمسخر سے کہتی وہ جلتی آگ میں گھی ڈالتے اپنے لیے زوال کا استقبال کر رہی تھی۔ المیر نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے گرفت سخت کی، جبکہ جبڑے پر بھی مسلسل اس کی گرفت سخت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہارے وجود کی سانس سانس تک کھینچتے تمہیں یہیں درگور کر دوں؟ کیوں میری غیرت کو للکار رہی ہو تم؟ المیر اسے مکمل اپنے حصار میں جکڑے دانت پر دانت جمائے گویا ہوا۔ غیرت اپنی عورتوں کے لیے جاگتی ہے المیر خان، میں تمہاری عورت نہیں ہوں۔ مجھے آزاد کرو اس کاغذی رشتے سے بھی جسے تم دو کوڑی کا مانتے ہو۔ تم چاہتے تھے میں اپنے بابا کی رسوائی کا سامان بنوں، بن گئی۔ تم چاہتے ہو تو میں یہاں نوکرانی بن کر زندگی گزارنے کو بھی تیار ہوں، لیکن اب مجھے تم سے کاغذی رشتہ بھی نہیں برداشت۔ المیر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے دباؤ ڈالتے، اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرتے وہ روتے ہوئے دبا دبا چیخے۔ المیر خان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، اس کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ نہیں ملے گی تمہیں آزادی، محض قید ملے گی۔ میری پناہوں میں تمہارے لبوں پر ایسا قفل لگاؤں گا کہ تم زندگی بھر کسی غیر مرد کا نام نہیں لوگی۔ سنسنی خیز لہجے میں کہتے وہ ایمان کو بھیگی نگاہوں میں دیکھتے، اس کے چہرے پہ جھکتے، اس کی سانسوں کا گلا گھونٹتے، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے چارپائی پر لے آیا۔ ایمان بناب مچھلی کی مانند تڑپ اٹھی، اس شخص کی قربت اب اسے قبول نہیں تھی، اس شخص کا لمس اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ مزاحمت کرتے اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن المیر اس کی ہر مزاحمت کا دم توڑتے اسے خود کی ذات میں قید کر رہا تھا۔ رات سرکتی جا رہی تھی اور المیر ایمان کے لفظوں کے سبب طیش میں مبتلا ہوتے، ایمان کو اپنے انتہائی نزدیک کرتے اس کے فرار کی تمام راہیں مسترد کر گیا تھا۔ ایمان بھی مزاحمت ختم کرتے خود کو المیر کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو تم؟ چارپائی پر لیٹے سگریٹ سے اپنا سینہ جلاتے وہ کمرے سے منسلک واش روم سے آتی اس کی سسکیوں کی آواز سنتے دھاڑا۔ جب سے اسے اپنی گرفت اور قربت سے آزادی دی تھی وہ تب سے واش روم میں بند رو رہی تھی، اور اس کی رونے کی آوازیں المیر خان کا خون چلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اگر تم 5 سیکنڈ کے اندر باہر نہیں آئی ایمان، میں اندر آ جاؤں گا، اور پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں خارج کرتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ واش روم میں گونجتی ایمان کی سسکیاں تھمیں، آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر گئی، دانت پہ دانت جمائے اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے باہر نکلی۔ کہاں جا رہی ہو؟ واش روم سے باہر نکلتے ایمان نے دروازے کی راہ لی تھی جب المیر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ حویلی کی نئی ملازمہ ہوں، کام سیکھنے ہیں، سپاٹ لہجے میں جواب دیتے اس نے پلٹتے المیر کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں کی سرخی میں رتی برابر کمی نہیں آئی تھی۔ المیر ایک جھٹکے سے اٹھتے اس کے نزدیک آتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام گیا، اس کی نرمی پر ایمان اذیت سے مسکرائی۔ المیر مزید ناٹک مت کرے، آپ کو جو چاہیے تھا وہ میں سمجھ گئی ہوں۔ اذیت سے مسکراتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ اپنے گال سے ہٹا گئی۔ کیا چاہیے مجھے؟ المیر کے لہجے میں سختی کا عنصر نمایاں تھا۔ میرا وجود، 2 لفظی جواب دیتے وہ المیر خان کو جبڑے سختی سے بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ مجھے تمہارے وجود کی ضرورت نہیں ہے ایمان، تمہاری ضرورت ہے۔ المیر ضبط سے گویا ہوا۔
مت جاری رکھیں اس ناٹک کو، خدارا، آپ کا اصل میں دیکھ چکی ہوں، مزید ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ آپ نے میرے باپ سے انتقام لینا تھا، اس کے لیے میرا استعمال کیا، اور کل کاغذی رشتے کی وجہ سے میرے لبوں سے کسی غیر کا نام سنتے آپ نے مشتعل ہوتے مجھ پر اپنا حق جتایا۔ بھرائی آواز میں کہتے وہ المیر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کر گئی۔ کیا آپ کو ذرا برابر بھی مجھ پر رحم نہیں آیا المیر؟ یہ سب کرتے ہوئے میری کیا خطا تھی جس کی سزا مجھے بھگتنی پڑی؟ کیا آپ کو میری محبت کا ذرا برابر احساس نہیں ہوا؟ ایک بار بھی دل میں ملال نہیں ابھرا کہ آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے میں اپنے بابا اور مما سے دور آ گئی۔ محض بدلے کے لیے آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس قدر بے حس کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اس قدر بے حس کیسے ہو سکتے ہیں حویلی والے؟ کیا کبھی ایک پل کے لیے بھی آپ نے مجھ سے محبت کی تھی؟ محض ایک پل کے لیے؟ اس کے صبر کا باندھ ٹوٹا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں اس کا کالر جکڑے بے رب جملے ادا کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسوں کی بارش جاری تھی، لب کپ کپا رہے تھے، وجود لرز رہا تھا، اور وہ اس سے سوال کرتے اپنے جواب کی منتظر تھی۔ میں مجبور تھا یہ سب کرنے کے لیے ایمان، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بدلے کی نظر ہو جاؤ، اس لیے تمہیں خود سے دور کرتا تھا، لیکن جتنا تمہیں خود سے دور کرتا تم اتنا میرے قریب آ جاتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ادا جان کو تمہارے بارے میں پتہ چلے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس تکلیف سے گزرنا پڑے۔ ایمان کے قریب آتے اس کے سر سے سر ٹکائے وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑایا۔ اگر ایمان اس کے بے حد نزدیک نہ ہوتی تو اس کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں سے بھی مخفی رہتی۔ مجبور تھے؟ ایسی کیا مجبوری تھی جو آپ نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا میرے ساتھ؟ ایمان نے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے پوچھا۔ ادا جان نے مجھے اپنے سر کی قسم دی تھی، میں راضی نہیں تھا کہ تمہیں ان سب چیزوں میں گھسیٹا جائے۔ ادا جان نے کہا تھا اگر میں نے تمہارے ذریعے مجتبیٰ حسن کو بدنام نہ کیا تو میں ان کا مرا منہ دیکھوں گا، وہ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، اور یہاں میں مجبور ہو گیا تھا۔ ادا جان اپنے لفظوں کے بہت پکے ہیں، وہ واقعی اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتی ایمان۔ المیر نے اسے قسم کی بابت بتایا۔ ایمان ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ محبت کا کھیل کھیلتے کھیلتے تم سے اس قدر محبت ہو گئی کہ تمہارے بنا جینا سہانے روح لگا، اور پھر جب تم نے بتایا کہ تمہارا باپ تمہاری منگنی کسی سے کروا رہا ہے، تب اشتعال میں آتے میں وہ قدم اٹھا گیا۔ میں کیسے تمہیں کسی دوسرے شخص کے ساتھ منسوب ہوتا دیکھ برداشت کر سکتا تھا؟ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اپنی قسم میں بندھے میں غلط کر گیا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن اب بھی کچھ نہیں بدلا ہے۔ اس کے عارض کو اپنے انگوٹھے کی پور کے ساتھ سہلاتے وہ شدت جنون سے کہتے، آخر میں اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ میں تمہیں تمہارا مقام واپس دلواؤں گا، تم میری بیوی ہو، ملازم نہیں، تم محبت ہو میری، کوئی بدلہ نہیں۔ میں ادا جان سے لڑ جاؤں گا، لیکن اب مزید ظلم تم پر نہیں ہونے دوں گا، المیر مضبوطی سے کہتے محبت پاش نظروں سے اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ ایمان اسے دیکھتے اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ نہیں، نہیں چاہیے کوئی مقام مجھے۔ ایک قسم کے آگے مجبور ہوتے آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے المیر خان۔ آپ نے، آپ کی ادا جان نے۔ میرا وجود اس قدر رائیگاں تو نہ تھا کہ ایک قسم کے آگے مجبور ہوتے کوئی میرے وجود کو رون جائے، میرے دل کو بنجر کر جائے۔ اب جب آپ رون ہی چکے ہیں میرا وجود، کر ہی چکے ہیں میری دل کی شاداب زمین کو بنجر، تو پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کی محبت، نہ کوئی مقام۔ میں ملازمہ ہی ٹھیک ہوں۔ میں اس گھر کی بہو اور نواسی کے بجائے اس گھر کی ملازمہ بننا زیادہ پسند کروں گی۔ یہاں سب سنگ دل رہتے ہیں جو نفرت میں اس حد تک گر سکتے ہیں کہ ایک معصوم دل برباد کر دیں۔ نہیں چاہیے مجھے آپ لوگوں سے کچھ بھی، بلند آواز میں چیختے ہوئے کہتی وہ المیر کے کچھ کہنے سے قبل ہی دروازہ کھولتے باہر نکلتی چلی گئی۔ المیر نے اپنے زخمی ہاتھ کو دیوار پر دے مارا۔ سب کچھ بکھر گیا تھا، اس کی ذات بھی ایمان کی ذات کے ساتھ ساتھ بکھر گئی تھی۔ قسم نبھاتے نبھاتے وہ محبت کھو گیا تھا، تو اب جب قسم کو پشت پر ڈالتے محبت کو واپس لانا چاہا تھا تو محبت اس کے پاس لوٹ آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے ادا جان کی نفرت، انا، غصہ، اشتعال، قسم 2 وجودوں کو برباد کر گئی تھی، ایک وہ اور دوسری ایمان۔ مجھے بتا دیں کیا کام کرنا ہے؟ اپنے آنسوؤں پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے وہ کچن میں آتے شمائلہ بیگم سے گویا ہوئی، جنہوں نے محبت پاش نظروں سے اس کے سوگوار حسن کو دیکھا تھا۔ بچے، کوئی کام نہیں ہے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں، شمائلہ بیگم نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے نرم لہجے پر ایمان کی آنکھیں بھل بھل آنسوؤں سے بھری۔
اتنے پیار سے بات مت کرے مجھ سے، یہاں ایک ملازمہ کے طور پر زندگی گزارنی ہے، عادت خراب ہو جائے گی۔ آنکھوں میں آنسو لیے مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ شمائلہ بیگم کا کام کرتا ہاتھ ساکت ہوا۔ کچن کے پاس سے گزرتے ادا جان اس کی نم آواز پر رکے۔ اس طرح نہیں بولو، تم اس گھر کی نواسی بھی ہو۔ بتاؤ کیا پسند ہے تمہیں، میں بنا دیتی ہوں ایمان۔ شمائلہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے اس سے پوچھا، نواسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ انہیں بدلے کے لیے استعمال کرتے ملازمہ بنایا جاتا ہے کیا؟ ایمان کی بات سنتے شمائلہ بیگم لاجواب ہوئی۔ ادا جان کی گرفت لاٹھی پر مضبوط ہوئی۔ مجھے میری حیثیت اچھی طرح ازبر ہو گئی ہے، میں برتن دھو لیتی ہوں۔ اپنے آنسو پیتے وہ سنجیدگی سے کہتے برتن دھونے لگی۔ ادا جان اپنے لب باہم جوڑے تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ شمائلہ بیگم فقط خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایمان، ایمان! لاؤنج سے آتی چیخوں کو سنتے ایمان کے ہاتھ سے برتن نیچے گرا۔ اس نے بے یقینی سے شمائلہ بیگم کی جانب دیکھا جو خود بھی حیرت زدہ سی تھی۔ مما! بھرائی آواز میں کہتے وہ تیزی سے کچن سے نکلتے لاؤنج کی جانب آئی۔ مما! سامنے مشتبہ صاحب کے ہمراہ بریرہ بیگم کو دیکھتے وہ ٹھہر سی گئی۔ میری بچی ایمان! بریرہ بیگم اسے دیکھتے ہچکیوں سے رو پڑی۔ ادا جان فریحہ بیگم کے ہمراہ اپنے کمرے سے نکل آئے۔ کامل صاحب جو رات کو دیر سے گھر واپس آئے تھے وہ بھی اپنے کمرے سے نکلے۔ المیر، مریم، غرض حویلی کا ہر فرد لاؤنج میں کھڑا بے یقینی میں غرق سامنے کھڑے بریرہ اور مشتبہ صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ مما! ایمان روتے ہوئے تیزی سے ان کی جانب بھاگتے ان کے سینے کا حصہ بنی۔ میری بچی، مما کی جان، کیا حال بنایا ہوا تم نے اپنا میری جان۔ ایمان کو اپنے سینے میں بھینچے وہ اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھتے اسے چومتے ہوئے بولی۔ مشتبہ صاحب نم آنکھیں لیے اپنی بیٹی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ کامل بندوق لاؤ ہماری، ہم یہی دونوں کا قتل کریں۔ ادا جان بے یقینی کے زمرے سے نکلتے گرجے۔ ایمان نے خوفزدہ ہوتے ان کی جانب دیکھا جبکہ کامل صاحب ان کے حکم کی تعمیل کرتے ان کے ہاتھ میں گن تھما گئے تھے۔ مرے ہوئے لوگوں کو اور کیا ماریں گے آپ؟ ہماری بیٹی چھین کر آپ نے ہمیں مار تو دیا ہے۔ مشتبہ حسن ادا جان کی جانب دیکھتے گویا ہوئے۔ نا ہنجار، زبان درازی کرتا ہے مجھ سے، مار ڈالیں گے تم کو ہم۔ تمہاری وجہ سے ہمارے چہرے پہ بدنامی کی ایسی کالک مل دی گئی ہے جو آج تک نہیں ہٹی۔ ادا جان گن لوڈ کرتے دھاڑے۔ ایمان کا سانس خوف کے سبب سینے میں اٹکا۔ فریحہ بیگم دہلتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھ گئیں۔ المیر بے چینی سے ایمان کے ساکت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایمان کو دیکھتے یوں لگ رہا تھا گویا وہ کسی بھی پل ہوش گنوا بیٹھے گی۔ رک جائے بابا! کریم خان کی سخت آواز لاؤنج میں گونجی۔ مریم اور شمائلہ بیگم نے بے ساختہ سکون کا سانس بحال کیا۔ ادا جان کی نظریں تو خود کی جانب دیکھتی بریرہ بیگم پر ٹکی تھی۔ ہوک سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی انہیں دیکھتے۔ کچھ یہی حال کامل صاحب اور فریحہ بیگم کا بھی تھا۔ صرف ان کی غلطی ہی نہیں شامل تھی، آپ اور لالا بھی اس وقت غلط تھے۔ انہیں وہ غلط قدم اٹھانے کے لیے مجبور آپ نے کیا تھا۔ کریم صاحب نے سرد لہجے میں مشتبہ صاحب اور بریرہ بیگم کے آگے ڈھال بنتے کہا۔ ہماری غلطی؟ کریم تم ہوش میں ہو؟ کامل صاحب سختی سے گویا ہوئے۔ ہاں لالا، ہوش میں ہوں میں۔ اگر آپ اپیہ کے کہنے پہ ایک بار مشتبہ سے مل لیتے، اس کی خوشی کی خاطر اسے اور مشتبہ کو ایک کر دیتے تو اسے انتہائی قدم اٹھانا ہی نہ پڑتا، جس کے آنسو آپ سے برداشت نہیں ہوتے تھے، جس کی کوئی خواہش ادھوری رہ جانے پر آپ لوگ پریشان ہو اٹھتے تھے۔ وہ آپ دونوں کے پیروں میں گری اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن آپ دونوں نے ان کی جانب دیکھا تک نہ تھا، صرف مردانگی اور اصولوں کے خاطر، وہ اصول جو آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلام میں تو لڑکی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکے۔ اپیہ نے بھی پسند کا اظہار کیا تھا، آپ لوگوں کو منانا چاہا تھا، لیکن آپ لوگ نہیں مانے۔ میں جانتا ہوں ان کا اٹھایا گیا قدم غلط تھا، لیکن وہ قدم اٹھانے پر مجبور انہیں آپ لوگوں نے کیا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ محض کریم خان کی آواز وہاں گونج رہی تھی۔ صرف مشتبہ کی کلاس دیکھتے ہوئے آپ لوگ یہ فیصلہ کر گئے تھے کہ وہ اپیہ کو خوش نہیں رکھے گا، اپیہ کے لیے بہتر نہیں، جبکہ مشتبہ اپیہ کے لیے بہترین ہے۔ اس نے اپیہ کو اسی طرح رکھا تھا جیسے وہ یہاں رہتی تھی، وہی پیار، محبت، عزت، آسائشیں انہیں مہیا کی جن کی وہ عادی تھی۔ آپ لوگوں نے رشتہ توڑ دیا، لیکن پھر بھی اپیہ یہاں آنا چاہتی تھی، آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، آپ کو منانا چاہتی تھی، پر آپ تو یہاں تیار بیٹھے تھے کہ وہ آئیں اور آپ انہیں مار دیں۔
کتنی قسمیں وعدے دے کر میں نے اپیا کو یہاں آنے سے روکا۔ کریم صاحب کے کہنے پر ادا جان اور کامل صاحب نے انہیں حیران کن نگاہوں سے دیکھا۔ میں نہیں توڑ سکتا تھا رشتہ ان سے، محبت کرتا ہوں میں اپنی بہن سے، بس میں نہیں تھا ان سے منہ موڑ لینا۔ آپ کی نفرت اشتعال کے سبب وہ آپ سے دور رہیں بابا، ان کی جان بچانے کے لیے میں انہیں یہاں نہ آنے کی قسمیں دے گیا۔ آپ کی نفرت کی وجہ سے میری بھانجی اپنے ننیال والوں سے دور رہی، میں اس کے سامنے نہ گیا کبھی، اس سے پیار تک نہ کیا کبھی، کہیں یہ سچ نہ اس کے سامنے کھل جائے کہ اس کے ننیال والے زندہ ہیں۔ میری ہی کہنے پر اپیا نے ایمان سے سچائی چھپائی، ایک سچائی کے کھلتے ہی تمام سچائیاں کھلتی چلی جاتی، اس لیے میں نے انہیں ایمان کو سچائی بتانے سے منع کیا۔ کریم صاحب نے محبت بھری نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ آپ کی نفرت کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ کم نہ ہوئی۔ آپ کے سینے میں انتقام کی آگ جل اٹھی بابا، اور اس انتقام کی نظر آپ نے میری ایمان کو کر دیا۔ کریم خان جہانگیر صاحب سے کہتے علمیر کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایمان کی یونی میں تمہارا آنا، اس سے تمہاری بات چیت کا بڑھنا، ایمان کی تم سے دلی وابستگی ہونا، اور پھر بابا کی قسم ان کے بدلے کی بابت جاننے کے بعد میں نے ہی مشتبہ کو کہا تھا کہ وہ ایمان کی منگنی کہیں کر دیں تاکہ وہ آپ لوگوں کی انتقام کی آگ میں نہ چلے، لیکن آپ نے تو 10 گنا آگے کا سوچ رکھا تھا، مشتبہ سے ویسے ہی بدلہ لیا جیسے آپ لینا چاہتے تھے بابا۔ براوو، اگر میں یہاں ہوتا تو کبھی یہ سب نہ ہونے دیتا۔ مشتبہ کے بتانے پر کہ المیر ایمان کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، میں فوراً پاکستان واپس آیا بابا۔ کریم صاحب المیر سے کہہ کر جہانگیر صاحب سے مخاطب ہوئے تھے۔ دیکھیں ذرا انہیں، غور سے دیکھیں بابا، دل کی مریضہ بن گئی ہے یہ۔ آپ سب کو یاد کرتے کوئی ایسی رات نہیں گزرتی جب یہ روتی نہیں ہے یا اپنی غلطی کی معافی اپنے رب سے نہیں مانگتی۔ دیکھیں یہ وہی بریرہ ہیں جن کے آنسو آپ دونوں کی کمزوری تھے بابا۔ رحم کھائیں خود پر، مورے پر، معاف کرتے نفرت کی اس دیوار کو گرا دے۔ کریم خان نے بریرہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ادا جان نے آنسو کا گولا نکلتے بریرہ بیگم کے روتے بلکتے وجود سے نظریں پھیری۔ کامل صاحب کی آنکھیں بھیگ اٹھی، جبکہ فریحہ بیگم بھی بیٹی کے روبرو دیکھتے ہزار و قطار رو رہی تھی۔ ان دونوں کو حویلی سے باہر لے جاؤ کامل، ان دونوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ کچھ پل خاموشی کے گزر جانے کے بعد ادا جان برہمی سے کہتے رخ پلٹ گئے۔ بابا جان، پشت سے گونجتی بریرہ بیگم کی بھیگی آواز سنتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئے۔ معاف کر دیں، ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگا لیں بابا جان، بس ایک بار۔ آپ کی بیٹی آپ کے سینے سے لگنے کی ادھوری خواہش لیے مرنا نہیں چاہتی۔ بابا جان معاف کر دینا اپنی لاڈو کو، روتے ہوئے کہتے وہ وہاں سب کے دل چیر گئیں۔ ادا جان کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی، کلیجہ کٹ کر منہ کو آیا۔ انہیں لے جاؤ کریم، لیکن المیر کے نکاح میں آئی لڑکی کہیں نہیں جائے گی۔ اپنی کانپتی نم آواز پر قابو پاتے وہ حکمیہ کہتے اپنے کمرے میں جا بند ہوئے۔ ایمان نے روتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ مما، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہے۔ بریرہ بیگم کو کہتے وہ مشتبہ صاحب کے پاس آتے فریادی لہجے میں گویا ہوئی۔ المیر نے ضبط سے اسے دیکھتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ کریم صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مشتبہ صاحب کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ جہانگیر صاحب سے وہ اب اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ مشتبہ صاحب اپنے پاس کھڑی ایمان کو دیکھتے اسے اپنے سینے میں بھینچے، اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے بریرہ بیگم کو لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بریرہ بیگم نڈھال وجود لیے ایمان کو دیکھتے مشتبہ صاحب کے ساتھ بولی۔ بابا رک جائیں پلیز، پلیز بابا مجھے ساتھ لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا بابا پلیز۔ ایمان شدت سے روتے ہوئے آگے بڑھنے لگی جب المیر نے اس کی کلائی جکڑی۔ جانے دو پلیز، جانے دو مجھے بابا کے پاس۔ ایمان المیر کو کہتے اپنے ہوش و حواس گنواتے المیر کے بازوؤں میں جھول گئی۔ المیر تڑپتے ہوئے اس کے وجود کو اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اپیا فون کریں ڈاکٹر کو، المیر نے مریم سے کہا، جو تیزی سے اسبات میں سر ہلاتے ڈاکٹر کو فون ملانے لگی۔ کریم صاحب فریحہ بیگم کے پاس جاتے انہیں سنبھالنے لگے۔ کامل صاحب بھی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مما، وہ نیند سے جاگتے چیخی تھی، وجود پسینے سے تر تھا۔ اس نے بریرہ بیگم کے حوالے سے خواب دیکھا تھا۔ شدید گھبراہٹ میں مبتلا وہ تیزی سے بیڈ سے اترتے اپنے ہاتھ پہ لگی ڈرپ کھینچ کر نکالتے کمرے سے باہر نکلی۔ بریرہ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے وہ ہسپتال میں ہیں۔ لاؤنج میں آتے ہی کامل صاحب کے لبوں سے ادا ہونے والی خبر اس پر بجلی بن کر گری۔
لاؤنج میں موجود المیر جو ڈاکٹر کے جاتے ہی لاؤنج میں آ گیا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مریم، شمائلہ بیگم، کریم صاحب، سب کے چہرے کے رنگ اڑے۔ ایمان؟ مریم نے سفید رنگت لیے کھڑی ایمان کو دیکھتے پکارا۔ المیر نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا جو نفی میں سر ہلاتے ہزیانی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ المیر نے تیزی سے آگے بڑھتے اس کے بے قابو ہوتے وجود کو سنبھالنا چاہا جو اس سے سنبھال پانا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں ہی تصویر دیکھتے دیکھتے روتے رہیں گے آپ یا اسے معاف کرتے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائیں گے؟ فریہ بیگم نے جہانگیر صاحب کو بریرہ کی تصویر ہاتھ میں تھامے روتے دیکھتے کہا، ہمت نہیں ہے مجھ میں، معاف کر دیا ہے میں نے اسے، دیکھتے ہی معاف کر دیا ہے۔ آخر کب تک میں اس سے ناراض رہ سکتا ہوں؟ پر ہمت نہ ہوئی اس کے وجود کو بازوؤں میں بھرنے کی۔ فریہ، میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جہانگیر صاحب بریرہ بیگم کی تصویر کو سینے سے لگائے روتے ہوئے بولے، جہانگیر چلے چلتے ہیں اس کے پاس، آپ نے معاف کر دیا ہے تو تھوڑی ہمت بھی کر لیں۔ میں ترس گئی ہوں اس کے وجود کو سینے سے لگانے کے لیے۔ فریہ بیگم نے روتے ہوئے ان سے سفارش کی، چلو فریہ، اب مزید میں خود بھی نفرت کا لبادہ نہیں اوڑھ سکتا، مزید اپنی بیٹی اور نواسی سے دور نہیں رہ سکتا میں، چلو۔ جہانگیر صاحب خود سے لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے کہ یکدم انہیں لاؤنج سے آتی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں کسی انہونی کے خیال سے تیزی سے کمرے سے نکلے۔ نانا، نانا دیکھے نا، مما کے پاس نہیں جانے دے رہے یہ لوگ، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ ہسپتال میں ہیں اور المیر مجھے جانے نہیں دے رہا۔ ادا جان کے کمرے سے نکلتے ہی ایمان چکنی مٹی کی مانند اس کی گرفت سے نکلتے ان کے پاس جاتے ہوئے بولی۔ ادا جان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، دل پر بوجھ آن ٹھہرا۔ فریہ بیگم لڑکھڑائی، خاموش ہو جاؤ میری بچی، تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی تو ہمیں اسے سینے سے لگانا ہے، چلو چلیں کریم، جلدی ہمیں ہماری بیٹی کے پاس لے چلو۔ ادا جان ایمان کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اس کے بالوں پہ لب رکھتے ہوئے بولے۔ ایمان نے سکون سے اپنی آنکھیں موندے ان کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ کریم صاحب اور المیر نے تیزی سے گاڑیاں نکالی۔ معاف کر دے بابا۔ آکسیجن ماسک کے پیچھے قید بریرہ بیگم کے لبوں نے جنبش کی۔ ان کے پہلو میں بیٹھے ادا جان نے بھیگی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایمان مشتبہ صاحب کے سینے پہ سر رکھے روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ فریہ بیگم بھی بریرہ بیگم کے پاس بیٹھی اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ معاف کر دیا بابا نے بابا کی جان کو، بس اب جلدی سے اٹھ بیٹھو، بابا کو مت ڈراؤ۔ ادا جان نے نم آواز میں ان کا ہاتھ تھامے کہا، تم نے ڈرا دیا تھا بابا کو، بابا کو بھی معاف کر دو، تمہاری پسند کا خیال رکھنا چاہیے تھا مجھے، اتنے سال میں تم سے دور رہا ہوں، تمہیں خود سے دور رکھا، معاف کر دو اپنے بابا کو۔ ادا جان نے ان کے ہاتھ کو چومتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ بریرہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ان کے ہاتھ پہ گرفت محسوس کی۔ وقت پر ہسپتال لانے کی وجہ سے انہیں فوری طور پہ ٹریٹمنٹ دیا تھا، ایک دن جا کر انہیں ہوش آیا تھا، اور یہ ایک دن سب کی جان سولی پہ لٹکا چکا تھا۔ کیا تم اپنے نانا کو معاف کرو گی؟ بریرہ بیگم کو پیار کرتے وہ ایمان سے مخاطب ہوئے۔ ایمان نفی میں سر ہلاتے ان کے پاس آتے ان کے سینے سے لگی۔ اتنے وقت آپ سے دور رہی ہوں، مزید ناراضگی کا اظہار کرتے آپ کی شفقت سے محروم نہیں رہنا چاہتی، ایمان نے بھرائی آواز میں کہا۔ فریہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ادا جان نے اس کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ دیا۔ کیا مجھے معافی ملے گی؟ مشتبہ صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں معافی صورت میں ملے گی جب بریرہ کہہ دے گی کہ وہ تم سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہے۔ ادا جان نروٹھے پن سے بولے۔ سب مسکرا گئے ان کی بات پر۔ پھر تو معاف کر ہی دیں آپ، کیونکہ آپ کی بیٹی سب سے زیادہ پیار آپ سے ہی کرتی ہے، مشتبہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب کے کہہ کے وہاں گونج اٹھے۔ اور کیا مجھے معافی ملے گی آپ کی نواسی سے؟ المیر نے ایمان کو گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں بھائی بتاؤ، معاف کرنا ہے؟ ادا جان نے ایمان سے پوچھا۔ ایمان نے نم نگاہوں سے المیر کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ المیر کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ المیر نے جو بھی کیا میری وجہ سے کیا، میری دی گئی قسم کی وجہ سے، معاف کر دو بیٹا، اب میں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں کسی قسم کی رنجشیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ادا جان کے کہنے پر ایمان نے المیر کی جانب دیکھا جو التجائی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ معاف کیا ادا جان، لیکن صرف آپ کی خاطر، مسکراتے ہوئے کہتے وہ آخر میں جتا گئی۔ اس کے جتانے پر ہسپتال کے اس کمرے میں کہہ کے گونج اٹھے۔ المیر نے اسے گھور کر دیکھتے بے باک اشارہ کیا۔
ایمان اس کے اشارے پہ سرخ ہوتے ادر جان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔